جب بندے کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں اور وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے گناہوں پہ اسے ذرہ برابر ندامت نہیں ہوتی، اور وہ اس کو ایسے سمجھ کے کرتا ہے جیسے کہ یہ نیکی کے کام ہوں۔ تو اس آیت کے تحت جو ہم آج مطالعہ کریں گے، اس کے تحت ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ وہ مائل ہوں، اور تاکہ وہ مائل ہوں، الیہ، اس کی طرف، افئدۃ الذین، افئدہ کا معنی دل، الذین، ان لوگوں کے، تاکہ اس کی طرف، ان لوگوں کے دل مائل ہوں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، کس پر؟ بالآخرتی، آخرت پر، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل اس کی طرف مائل ہوں، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ پسند کریں وہ اسے، وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ گناہ کریں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو وہ گناہ کرتے ہیں، جو وہ گناہ کرتے ہیں، تاکہ وہ گناہ کریں، جو وہ گناہ کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ابہام ہے تھوڑا سا، ابتدا میں دیکھیں کس کی طرف مائل ہو، ٹھیک ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہوں۔ کس کی طرف مائل ہوں؟ کس کی طرف مائل ہوں؟ تو آپ نے کل کی جو آیت تھی اس میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے شیطانوں میں سے انسانوں کی طرف اور جنات کی طرف مسلط کر دیے ہیں، دشمن بنا دیے ہیں نبی کے۔ شیاطین الانس والجنی کے تحت ہم نے کل پڑھا تھا کہ ایسے شیطان جو انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی گمراہ کرتے ہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ، اور ایسی باتوں کے ساتھ جیسا کہ وہ کہیں کہ یہ اچھی باتیں ہیں اور نیکی کے کام ہیں، ان کی طرف مائل کرتے تھے، ان کی طرف لگاتے تھے۔ وہ باتیں کون سی باتیں؟ جو باتیں کل میں نے آپ کو بتایا، زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا، ایسی خوشنما باتیں وہ القاء کرتے ہیں دلوں کے اندر، دل میں ڈالتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کے دل کے ساتھ شیطان چونچ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کے دل میں مختلف گندے خیالات، فاسد خیالات، بری باتیں اس کے دل میں القاء کرتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ایسے بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کی رگوں میں چلتا ہے۔ تو وہ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسات ڈالتا ہے، اور فرمایا ان وسوسات کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو، جو وسوسے شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے نا، ان کی طرف یہ مائل ہوں۔ ان کی طرف مائل ہونا مطلب کیا ہے کہ ہم جب بھی دیکھیں نا، باہر اگر ہم کچھ چند دانے گرا دیتے ہیں، خوراک کے چند دانے گراتے ہیں، جب کوئی پرندہ دیکھتا ہے تو وہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شیطان بندے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ یہ اس کی طرف مائل ہو
آئے، کون آئے گا؟ اب یہاں تک اللہ رب العالمین نے ایک فرق بتا دیا، وہی آئے گا جو ایمان نہیں رکھتا آخرت پہ. یعنی یوں کہوں اگر سادہ لفظوں میں کہ وہ آئے گا جس کو اپنا مرنا یاد نہیں ہے، اور وہی آئے گا جس کو یہ بات بھول گئی کہ میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ کی حاضری، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو جو بھول جائے گا وہی شیطان کی وسوسات کی طرف مائل ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ اس کو پسند کرے، تاکہ وہ اس گناہ کی بات کو پسند کریں جو اس کے دل میں ڈالی گئی ہے، اور پھر وہ اس گناہ پہ لگے رہیں، کرتے رہیں. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے وبال بھی اتنا ہی شدید ہوگا. جتنے گناہ زیادہ ہوں گے عذاب بھی اتنا شدید ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان سے گناہ اسی لیے کروا رہا ہے، اس لیے ان کی جو ہے اس طرف مائل کر دیا کہ وہ گناہوں میں جتے رہیں، اور اپنے ان گناہوں کو، اپنے ان کاموں کو خوش نما سمجھیں. اور یوں کہیں، یہ بات ذہن میں متصور کر لے، خیال کرتے ہیں وہ کہ زندگی چند روزہ ہے، جتنا عیش کر سکتے ہیں کر لیں، کوئی دوبارہ ہمیں زندگی ملنی ہے. اور ہم اگر اپنے معاشرے میں اس بات کو اگر لے کر آئیں، سوچیں، تو ہمارے معاشرے میں بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ جب کسی کی شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس وقت ایک جملہ بولا جاتا ہے، کیا بھلا؟ ذرا زور سے بولیے گا. شادی کوئی موڑ ہونی ہے، یعنی اس طرح کہتے ہیں کہ شادی کوئی بار بار ہوگی، ایک ہی بار تو ہونی ہے، تو ہمیں اپنے چاہ پورے کر لینے دیں. بچی کی خواہش ہے پوری کر لینے دیں. اب بچوں کی خواہش ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا ڈھول بجا لینے دیں، کیا ہے؟ کوئی اس کی شادی روز روز ہونی ہے. بچی کی خواہش ہے تھوڑا گانا گا لینے دیں. بچی کی خواہش ہے کہ بچی کو تھوڑا ڈانس کر لینے دیں. یہ جو بچپنا ہمارے والدین کے اندر آتا ہے نا، کہ وہ بچے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہیں. ماں باپ کا بچپنا جب سامنے آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ پتہ کیا آتا ہے؟ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں، جہاں 60 سے 70 ہزار طلباء پڑھتے ہیں، طلباء و طالبات، وہاں پہ اس طرح کا گھنونا کام کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جو وہاں پہ سیکیورٹی انچارج ہے اس کے موبائل میں 5500 سے زیادہ ویڈیوز، غلط قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ نکلی ہیں. وہاں اتنے گھنونے حرکتیں کہ جس نے پاس ہونا ہے، جس نے مارکنگ زیادہ نمبر لینے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے، تو جتنے نمبر لگوانا چاہتی ہے لگوا لے. تو پھر یہ ترتیب یہاں سے قائم ہوتی ہے کہ ماں باپ نے جب کہا کوئی بات نہیں، بچی کے پاس موبائل ہے کوئی بات نہیں، بچی نے ایسے بےہودہ لباس پہنا ہوا کوئی بات نہیں، فیشن ہے. تو یہ جو ابتدا سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر ابھی 2 سال ہے 3 سال ہے، ماں نے اس کو وہ سٹیپ والا ایک جو ہے نا لباس پہنا دیا یا شارٹس پہنا دی، ٹھیک ہے، اب وہ یہ سمجھ کے پہنا رہی ہے کہ بچی ہے ابھی، کیا سمجھ کے؟ اب جب وہ بڑھے گی، عمر میں بڑھتی چلی جائے گی، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ بڑے ہو کر کیا کہے گی وہ؟ کہ مجھے ایک باقاعدہ ایسا لباس پہنایا جائے جو میرے جسم کو ڈھانپنے والا ہو، باپردہ مجھے رکھا جائے، یا وہ یہی کہے گی کہ بچپن سے چونکہ وہ پہن رہی ہے اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے؟ 12-13 سال کی عمر میں بچی اگر شارٹس پہن کے پھر رہی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے لباس کو پہن کے پھر رہی ہے، باریک لباس پہن کے پھر رہی ہے، پورے بازو اس کے اگر ننگے ہیں، تو یہ کون اس پر مجرم ہوگا؟ اس پر مجرم کون ہے؟ یہ سب کون کروا رہا ہے؟ اس کے ماں باپ. کیوں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ اب بچی کی ضد بن گئی ہے، کیونکہ بچپن سے اس نے دیکھا یہی ہے، کیا یہی ہے، وہ کہتی ہے کہ بس اب میں نے کرنا بھی یہی ہے. اب اس لیے مصر کے ایک مفتی نے کہا تھا کہ جب گوشت ان ڈھکا پڑا ہو، اس کے اوپر کو کپڑا نہ ہو، ٹھیک ہے، جب گوشت پڑا ہو اس پہ کپڑا بھی نہ ہو، تو اس پر پھر چیل اور کوے آئیں گے، اس پر آئیں گے. اس لیے ان سب باتوں کو تھوڑا سا سوچیے گا، اپنی عادات کو، اطوار کو چینج کیجیے، اس لحاظ سے تبدیل کیجیے کہ شیطانی وسوسے سے ہمیں محفوظ ہم خود تو رہ نہیں سکتے، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ اللہ ان وسوسات سے بھی بچائے، اور اس کے شکنجے میں آنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے.
تو یہ بات توجہ سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب بندہ گناہ کے دلدل میں ایک بار چلا جاتا ہے گناہ میں، اور اس کو گناہ میں لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے، گناہ کرتے ہوئے اسے خوشی محسوس ہونا شروع ہو جائے، تو یہ وہ سٹیج ہے جس سٹیج پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب کر گناہ، جتنے کر سکتا ہے کر، جتنا تیرا سٹیمنا ہے، جتنا تو کچھ کر سکتا ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، زور لگا گناہوں پہ، کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا۔ تو کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ زیادہ گناہ کرے اور اس پر عذاب بھی شدید ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیے رہا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی موت نصیب فرمائے اور اسلام پہ ہم سب کو ثابت قدم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا